اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک لمبے وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو اچانک عید ہوئی، رمضان میں ایک ٹائم ٹیبل بنا ہوا تھا اور آپ کے ساتھ ساتھ ہم ویڈیو بنا کے بھیج رہے تھے، لیکن اس کے بعد ٹائم ٹیبل چینج ہوا، مصروفیات پیدا ہوئی، تو بڑا مشکل ہو گیا تھا ٹائم مینیج کرنا ان ویڈیوز کے لیے۔ لیکن کچھ کام تھا جو ادھورا رہ گیا تھا، کچھ دو ایپیسوڈس اور ہیں جو اس کانٹینٹ میں اور اس ٹاپک کے اندر مجھے ڈسکس کرنی تھی، تو پھر دوبارہ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے پہلے کی طرح مجھے اچھا رسپانس ملے گا، اور رمضان کے علاوہ بھی لوگ اس ٹاپک کو یا اسلامک سے ریلیٹڈ ٹاپک کو سنیں گے اور اس سے کوئی مقصد حاصل کریں گے، کوئی ہدایت حاصل کریں گے۔ خیر، آج کا جو ٹاپک ہے، فیکٹ نمبر 4 ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ آج یہ ہماری 7ویں ایپیسوڈ ہے، اور فیکٹ نمبر 4 ہمارا جو ہے وہ آج کا ٹاپک ہے، آئرن ہے سینڈ ڈاؤن فرام اسکائی۔ یہ جو لوہا ہے ہماری زمین میں، آئرن، یہ آسمان سے اتارا گیا ہے۔ یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک۔ اگین ہمارا طریقہ کار وہی ہے، پہلے ہم اس میں قرآنک پرسپیکٹیو لیں گے اور پھر سائنس کا پرسپیکٹیو لیں گے، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیسے یہ چیز جو ہے وہ دونوں جگہ مینشن ہے، اور قرآن نے اس کو کس طرح اس بات کو جو ہے وہ ہم تک پہنچایا۔ سب سے پہلے قرآنک پرسپیکٹیو، سورہ حدید آیت نمبر 25۔ حدید ورڈ کے معنی جو ہے وہ عربک ورڈ ہے، اور اس کے معنی جو ہے وہ آئرن کے ہی ہیں۔ سورہ حدید کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے سورہ حدید کی 25ویں آیت ہے، اور اس 25ویں آیت میں سے جو ہائی لائٹڈ کمپوننٹ ہے، یہ جو ہے وہ ہمارا بیسیکلی اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ میں نے نیچے مینشن کری ہے، اور اس ٹرانسلیشن کو دیکھ رہے تھے۔ And we also send down iron in which there lies great force and which has many uses for mankind۔ اچھا، یہاں پہ ورڈ آیا ہے وہ انزلنا حدید، یعنی اتارا گیا، نازل کیا گیا، سینڈ ڈاؤن۔ اچھا، یہاں پہ لاجیکلی اگر دیکھا جائے تو سینڈ ڈاؤن کا ورڈ جو ہے وہ ایک طرح سے عجیب ہے، اگر ہمیں آج کی سائنس کا کانسیپٹ نہ پتا ہو، اور شاید ابھی تک آپ لوگوں کے لیے بہت ساروں کے لیے عجیب ہے کہ آسمان سے اتارا گیا، اس سے کیا مراد ہے آئرن کے۔ حالانکہ اس کی جگہ یہاں پہ مینشن بھی ہے کہ ایسا ورڈ ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے زمین سے نکالا یا زمین میں شامل کیا، اس طرح کی کوئی بات ہونی چاہیے تھی۔ تو لیکن یہاں پہ آئرن کے لیے ورڈ استعمال ہوا ہے کہ یہ آسمان سے بھیجا گیا، اور اس میں فورس ہے، اور اس میں انسانوں کے لیے بے تحاشا جو ہے وہ فوائد ہے۔ اچھا، یہ جس دور کے اندر یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، اس دور میں تو آئرن کا ہمیں ایک ہی فائدہ جو ہے وہ پتہ تھا انسانیت کو، اور وہ تھا ہتھیار بنانا، تو فورس کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ لیکن آج آپ جانتے ہیں کہ اس آئرن کے کانسیپٹ کو ہم اپنے نیوٹریشن کے اندر بھی پڑھتے ہیں، یعنی ہماری باڈی کے اندر کچھ جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں نیوٹریشنز، اس میں آئرن شامل ہے، یعنی یہ انسان کی ضرورت بھی ہے، انسان کی جسم کی ضرورت بھی ہے، تو یقیناً یوز اس کا جو ہے وہ مین کائنڈ کے لیے بہت زیادہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ منافع للناس۔ تو خیر، یہ میں جو سینڈ ڈاؤن ہے نا، قرآن جس طرح اشارہ کر رہا ہے کہ آئرن کو اتارا گیا، یہ بات دیکھا جائے تو جنرلی کوئی پڑھ کے گزر جائے اور اس کو اتنا زیادہ غور نہ کرے، لیکن اگر آپ ایک ورڈ پہ غور کریں، انزلنا کا مطلب ہے نازل کیا گیا، یعنی یہ کہیں دور سے یا کسی آسمان سے ہماری زمین پہ آیا۔ اب یہ ہے قرآنک پرسپیکٹیو جو آپ نے سمجھ لیا۔ آج کی سائنس اس پر کیا کہتی ہے؟ یہ ایک پیپر ہے، امریکن جرنل آف انوائرمنٹل پروٹیکشن کی جرنل میں چھپا ہوا ایک پیپر ہے، اور اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ پیپر بھی آپ کو پڑھنے کو مل جائے گا لنک میں۔ اس کے مطابق ذرا یہ جو اسکرین شاٹ میں نے اس پیپر سے لیا ہوا ہے، اس کو سمجھیں۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ not only the iron on earth but also the iron in the whole solar system comes from outer space، یعنی زمین کا منرل نہیں ہے آئرن۔ سائنس بھی ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ زمین کا منرل نہیں ہے، اور کیسے نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی ایک وجہ، سائنٹیفک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ سن کا جو سرفیس ٹیمپریچر ہے وہ 6000 ڈگری سیلسیس تک پہنچتا ہے۔
صحیح ہے, اور اس کا جو کور ٹیمپریچر ہے وہ 20 ملین ڈگریز ہے. اچھا, اب یہ جو جتنا بھی زیادہ ٹیمپریچر ہے یہ آئرن کی فارمیشن کے لیے ناکافی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آئرن کی فارمیشن اس سے کہیں زیادہ ٹیمپریچر پہ ہوگی. اب یہ جو سوال یہاں پہ یہ کریٹ ہوتا ہے, ایک پہلی چیز یہ بتائی پیپر کا ریفرنس دے کے کہ آئرن ارتھ کا بیسک کمپوننٹ نہیں ہے, یعنی ارتھ میں پہلے سے موجود نہیں تھا, یہ آسمان سے ارتھ میں آ کے گرا ہے اور اس کے بعد ارتھ کے کور تک پہنچا ہے زیادہ حصہ اس کا. تو آئرن ارتھ کا حصہ نہیں ہے, یہ بات آئی. اس کے بعد اس کی لاجیکل ریزننگ یہ ہے کہ اتنا ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے آئرن کو بننے میں کہ جو ہمارے سن کا بھی نہیں ہے, یعنی اس سولر سسٹم میں بھی کوئی ایسا جو ہے وہ کوئی باڈی موجود نہیں ہے, ہیونلی باڈی, جو آئرن کو بنا سکے. اور یہاں پھر ایک سوال کریٹ ہوتا ہے کہ یہ منرل بنانے سے کیا مراد ہے. تو گوگل کیا تھا میں نے بھی, مجھے بھی یہ سوال کریٹ ہوا تھا کہ منرل بنتے کیسے ہیں. تو اس کا جواب سمپل سا یہ ہے, جو گوگل نے ہی مجھے بتایا کہ منرل جو ہے وہ راک کو ایک خاص ٹیمپریچر پہ اور بہت زیادہ ہیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں منرلس. اور یہ اکثر پڑھے لکھے لوگوں نے پڑھا ہوا بھی ہوگا. تو آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ میریکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ورڈ انزلنا استعمال کیا تھا, نازل ہونا, سیٹ ڈاؤن, اور ہماری کئی صدیوں بعد جا کے قرآن کی اس ورڈنگ کو اور اس کانسیپٹ کو سائنس نے پروف کر دیا. اچھا, اس سورج سے ریلیٹڈ کچھ نمبر گیم بھی ہے. یہ تو ایک میریکل ہو گیا. کچھ نمبر گیم بھی ہے جو عام طور پہ جو ہے وہ مل جاتا ہے گوگل وغیرہ پہ, تو وہ بھی مینشن کر دیتا ہوں. وہ بہت زیادہ کوئی میریکلس نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو خیر, ایک کانسیپٹ ہوتا ہے عربک نیومرولوجی. یہ نیومرولوجی کا کانسیپٹ یا ابجد نمبرلس کہتے ہیں اس کو. یہ بیسیکلی ایک خاص زبان ہے. خاص زبان سے مراد یہ کہ ہر حرف کو, عربی کا جو حرف ہے اس کو نمبر جو ہے وہ ڈیزگنیٹ کیا گیا. اس کی ڈیٹیل پہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ یہ کیا ہوتی ہیں. اس طرح بہت ساری لینگویجز کے ساتھ کیا ہے کہ ان کے الفابیٹس کو نمبر سے کمپیئر کرا ہے. تو یہ عربک نیومرولوجی کا جو ہے وہ ایک چارٹ ہے جس میں آپ دیکھیں گے خاص سیکوینس میں نمبرز رکھے ہوئے ہیں. تو یہ وہ سیکوینس کیا ہے, الف سے لے کے غین تک جو ہے وہ ہمارے حرف ہیں عربی کے. اس میں سے کچھ شاید میرے خیال ہے غائب ہیں. اس کے بعد الف جو شروع کے 9 ہیں ان کو 9 نمبر دیا. 10 سے لے کر 18 تک ان کو 10 20 30 40 کر کے, یعنی ملٹیپل آف 10 کی فارم میں 10 انکریز کر کے نمبر دیا. اور پھر 19 سے لے کر 28 تک جو ہے وہ 100 کی فارم میں لے کے چلے 1000 تک, یعنی ایک خاص سیکوینس کا نمبر ہے. اب دیکھیں گے ہمارے لیے میریکولس کیسے ہے. جو ہماری حدید یعنی جو سورت کا نام ہے اس کا ایک پہلا الفابیٹ ہے ہا. ہا کا نمبر آپ ادھر دیکھیں, ہا کا نمبر ہے 8. دال کا نمبر 4, یا 10 دال 4. ان کو اگر ایڈ کریں عربک نمبرولوجی میں تو یہ بنتے ہیں 26. اور 26 سے آپ کو یقیناً کچھ یاد آیا ہوگا, یہ ہے آئرن کا ایٹامک نمبر. تو ایک اتفاق ہو سکتا ہے, لیکن اس طرح کے کئی سیکوینشل جو اتفاقات ہیں وہ قرآن کی آیتوں میں اور ہمیں مختلف صورتوں میں ملتے ہیں. ہم بہت سارے مینشن بھی کریں گے آگے اگر موقع ملا. تو یہ بھی ایک ہے کہ آپ کی جو 1 سے لے کر جو ہماری عربک نمبرولوجی ہے اس کے مطابق یہ جو ہمارے 4 حرف ہیں عربی کے ان کا نمبر 26 بن رہا ہے, اور آئرن کا ایٹامک نمبر بھی 26 ہوتا ہے. اچھا, الحدید جو ہے وہ, یعنی پورا جو سورت کا نام ہے وہ ہے الحدید, اور وہ 57 جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے جس میں 29 سورت ہے جس میں 29 آیتیں موجود ہیں. اب الحدید کو بھی اگر اس نمبرولوجی سے جو ہے وہ نمبر دیا جائے, یا آپ چیک کر سکتے ہیں نمبر غلط نہیں دیے ہوئے کیونکہ میں نے اس کے ساتھ آپ کی بھی مینشن کر دی. تو اگر ان نمبرز کو ایڈ کریں جب بھی 57 بنتا ہے, یعنی الحدید کو بھی, تو اگین اتفاق ہو سکتا ہے, لیکن سیکوینس ہے, چیزیں رینڈم نہیں ہیں. یہ بات اصل یہاں پہ کانسیپٹ سمجھانا تھا. اور آج کا کنکلوژن یہی ہے, اس ویڈیو کا کنکلوژن یہی ہے. ایک میریکل آپ کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے کہ آسمان سے ہی اتارا گیا ہے آئرن, کسی اور کمپوننٹ کے بارے میں بات نہیں کی گئی جو ارتھ میں پہلے سے موجود تھے.
لیکن آئرن کے بارے میں کی گئی ہے اور اس کے یوزز اور اس کی فورس، اس کی طاقت کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو آپ کا بہت شکریہ یہاں تک ویڈیو کو سننے کا. اور ایک اور میریکل آج میرے خیال ہے آپ کے ذہنوں میں اگر نہیں پتہ ہوگا تو آپ کے جو ہے وہ ذہنوں میں اتر چکا ہوگا، اور قرآن کی حقانیت آپ کے دلوں میں بڑھ چکی ہوگی، جس مقصد کے تحت ہم یہ ویڈیوز بناتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ ویڈیوز دیکھنے کا. آخر میں وہی آپ سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، سب کچھ کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے میں ہماری مدد کریں. بہت شکریہ. اللہ نے بھی اللہ اللہ اللہ